السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نساء بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، وہ جھجک کا شکار ہوئی تھی۔ شایان کا اس کے ساتھ رویہ ہمیشہ ہی سرد رہتا تھا، وہ لاکھ کوشش کر لے مگر پھر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود تلخی کی دیوار کو نہیں مٹا سکتی تھی۔ شایان آنکھیں گھمائے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آنٹی کھیر بنانے کا کہہ رہی ہے تو میں بنا دیتی ہوں، یہ میرا ہی تو گھر ہے، آج نہیں تو کل سارے کام مجھے ہی تو کرنے ہیں۔ واہ کیا دریا دلی تھی انادل شہزاد اور اس کی اداکاری۔ شایان ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، پھر اس نے سر اٹھا کر انادل کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بنانا چاہتی ہو تو بنا لو، ایسے نہیں تو ویسے صحیح، انتقام تو اس نے پورا لیا تھا۔ اس نے بھی پورا لیا تھا۔ انادل شاید بھول گئی تھی کہ سامنے شایان میر موجود ہے۔ شایان کے جملے پر انادل کے سر پر مانو چھت گری تھی۔ اس نے ایسے ہی بول دیا تھا مگر شایان نے تو اسے پھنسا ہی دیا تھا۔ اب وہ خوخار نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی جو بہت آرام سے فورک کی مدد سے آملیٹ کھا رہا تھا۔ انادل کے گھر والے ناشتہ لے کر آنا چاہتے تھے مگر شایان نے انہیں سختی سے روک دیا تھا۔ وہ کسی قسم کی تکلفات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تو پھر آج ہم ہماری بہو کے ہاتھ کی کھیر کھائیں گے؟ سمرا نے جتاتی نگاہوں سے انادل کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں سمجھ گئی تھی کہ سمرا اسے کافی ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ خیر وہ کون سا کسی سے کم تھی۔ شاہ نواز اور شایان کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور سمرا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور بیچاری معصوم ایک دن کی دلہن کچن میں کھیر بنانے کی تگودو کر رہی تھی۔ ڈراموں میں ظالم سسرال والوں کا سنا تھا، آج یقین آ گیا، ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری اور ظالموں نے کچن میں بھیج دیا۔ شایان تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ لائٹر سے چولہا جلاتے وہ مسلسل اپنے شوہر اور سسرال والوں کو کوس رہی تھی۔ سفید چمکتی ہوئی سلیب پر اب وہ برتن پٹک رہی تھی۔ سلیب کے اطراف میں اوپر چھت پر 2 بڑے سائز کے کمکمے لگے ہوئے تھے۔ کمکموں کو پلاسٹک کے خوبصورت پھولوں سے چھپایا گیا تھا۔ جس طرف وہ کھڑی تھی اس سے پچھلے سلیب پر اوون اور دیگر کروکری بہت سلیقے سے سجائی گئی تھی۔ اوپر بنی دراز سے اب اس نے شکر نکالی تھی۔ کھیر تو بنانی آتی نہیں مجھے، ایک کام کرتی ہوں، اپیا سے پوچھتی ہوں۔ چٹکی بجائے انادل نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ پھر انابیہ کی طبیعت خرابی کا سوچ کر اس نے فون واپس رکھ دیا تھا۔ وہ اسے اپنے سسرال کے جھمیلوں میں نہیں الجھانا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتی ہوں بنانے کی۔ گہری سانس خارج کی انادل نے ایپرن پہنا تھا۔ اب وہ انٹرنیٹ پر ویڈیو دیکھ دیکھ کر کھیر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ منہ بنایا اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اچانک ایک جگہ اس کی آنکھیں رک گئی تھی اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس میں جلدی بن جائے گی۔ انادل نے پریشر کوکر اٹھائے، اس میں دودھ اور چاول ڈالے تھے۔ شاباش انادل، تم تو بہت ذہین ہو۔ اس نے باقاعدہ اپنا کندھا تھپتھپایا تھا۔ اب وہ بہت احتیاط سے ڈرائی فروٹس کاٹ رہی تھی۔ کچھ ضروری فائل گھر پر بھول جانے کی وجہ سے واپس آیا تھا۔ لاؤنج میں کھلے کچن سے آوازیں آتے فوراً بھاگ کر وہاں گیا تھا۔ پریشر کوکر سے دودھ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اور اس کی سیٹیاں۔ شایان نے فوراً آگے بڑھ کر چولہا بند کیا تھا۔ انادل تم ٹھیک تو ہو؟ شایان نے فکر مندی سے اسے شانوں سے تھاما تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی۔ اگر وہ 1 منٹ بھی لیٹ ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر چولہا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل سی کرتی اب وہ اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ اسے خود سے الگ کرتے اب وہ شدید غصے سے گویا ہوا تھا۔ انادل ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی۔ شایان کی آنکھوں میں اسے وہی سرد مہری دکھی تھی جس سے وہ ہمیشہ ہی خائف رہتی تھی۔ میں کھیر بنا رہی تھی، ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھے منمنائی تھی۔ چاند ستارے کیا، شایان کو تو آسمان بھی گھومتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ پریشر کوکر میں کون کھیر بناتا ہے؟ دماغ نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ دل تو چاہا کہ انادل کو رکھ رکھ کر 2 لگائے اور وہ یقیناً یہی کرتا اگر یہ سب 1 سال پہلے ہوا ہوتا تو۔ میں نے سوچا جلدی بن جائے گی۔ آنکھیں رگڑتی وہ جس معصومانہ انداز میں گویا ہوئی تھی، شایان کو اس پر اتنا ہی غصہ آیا تھا۔ گھر کے سب ملازم مر گئے ہیں کیا؟ اور وہ سمرا بی بی کہاں ہے؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شایان پلیز، میری عزت کا سوال ہے، کھیر بنانی ہے مجھے، ورنہ سب کیا سوچیں گے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا؟ اس کے غصے کے پیش نظر لہجہ التجائیہ تھا، ورنہ وہ اسے ٹھیک ٹھاک سناتی تو ضرورت کیا تھی صبح اتنی لمبی لمبی پھینکنے کی؟ میں تو بس انکل آنٹی کو متاثر کرنے کی تم صرف مجھے متاثر کرنے کی کوششیں کرو۔ تمہارے انکل آنٹی 1-2 دن میں چلے جائیں گے، پھر رہنا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ وہ شادی کی پہلی ہی صبح اس پر مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اب جاؤ یہاں سے، میں چلی جاؤں گی تو پھر کھیر کون بنائے گا؟ اف، معصومانہ سوال اور معصومانہ انداز۔ تمہارا BJFI ہے نا، اس لیے تو نکاح کر کے لایا ہوں تمہیں اس گھر میں، تاکہ اگلی صبح تمہارے لیے کھیر بنا سکوں۔ اس کا ایپرن کھولے شایان نے خود پہنا تھا۔ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ انادل کو اس کا انداز بہت گرا گزرا تھا۔ انسانوں کی طرح نہ اوپر کمرے میں جاؤ، اور آج کے دن دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، ورنہ میں جا کر بتاتا ہوں تمہارے انکل آنٹی کو کہ کس قدر سگڑ بہو ہے ان کی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی لیے پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی۔ کوئی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتا ہے کیا؟ اس کے جانے کے بعد شایان نے غصے کی شدت کو کم کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں لی تھیں۔ اس کی بیوی بیوقوف تھی، یہ تو وہ شروع دن سے جانتا تھا، مگر اس قدر بیوقوف تھی، اس بات کا اندازہ اسے آج ہو گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو منہ پھلائے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ یہ ناراضگی کا اعلان تھا۔ انادل جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے منائے گا تو وہ غلط تھی۔ اب یہ کام بھی اسے ہی کرنا تھا۔ کس قدر ظلم تھا یہ اس کی ننھی جان پر۔ پہلے ہی دن اسے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ ناراض ہو وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا جب وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں کیا میں نے، کچھ نہیں کیا۔ انادل بلاسٹ ہو سکتا تھا۔ تم کیسی یہ بیوقوفی کر سکتی ہو؟ سر جھٹکتے وہ اب صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے مگر اس کا رویہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ انادل کی حرکت تھی۔ وہ اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ایک وہ مجاہد تھی جو جان کو ہتھیلی پر لے کر پھر رہی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دو، سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھے انادل نے اپنا بازو اس کے بازو میں ڈالا تھا۔ جواب نرادر تھا۔ کھیر بنا لی کیا تم نے؟ اچانک یاد آنے پر اس نے چہک کر سر اٹھایا تھا، لیکن شایان کی گھوری پر اس نے منہ بسور کر واپس سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ تم بھی سوچتے ہوں گے کہ کس قدر بھوڑ بیوی ملی ہے تمہیں۔ اس کے بازو پر گرفت جمائے وہ بہت لاڑ سے بولی تھی۔ کم از کم اب تو اسے کچھ اچھا کہنا ہی چاہیے تھا۔ سوچنے کا کیا فائدہ، جو ہے سو ہے۔ انادل نے فوراً اس کے کندھے سے سر اٹھایا تھا۔ اس سے زیادہ نخرے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بدتمیز فضول انسان۔ اس کے بازو میں مکہ جڑتے ہوئے تن فن کرتی وہاں سے اٹھی تھی۔ جاہل کہنا تم بھول گئی۔ کس قدر کھلے دل کا مالک تھا وہ۔ ناراضگی کے باوجود بھی وہ اسے اس کے دی القابات یاد دلانا نہیں بھولا تھا۔ وہ تو تم ہو ہی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے وہ باہر گئی تھی۔ یہاں سے وہ سیدھا کچن میں گئی تھی۔ صاف ستھرا کچن دیکھ کر اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا، یعنی اس کا شوہر کافی سگڑ ثابت ہوا تھا۔ اب انادل نے فریزر کھولا تھا۔ باؤل میں سجی ہوئی کھیر کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے تہہ دل سے شایان کو سراہا تھا۔ اب وہ واپس چہرے پر سنجیدگی سے جائے کمرے میں گئی تھی۔ وہ بستر پر چت لیٹا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اپیا نے مجھے بہت بار سمجھایا اور چچی جان نے بھی، مگر میں نے پھر بھی کھانا بنانا نہیں سیکھا۔ شکریہ آج میری عزت رکھنے کے لیے، میں بہت جلد سب سیکھ لوں گی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ موبائل سائڈ پر رکھے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ شایان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی جھکی تھوڑی کو اوپر اٹھایا تھا۔ تمہیں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں تمہیں کام کرنے کے لیے نہیں لایا۔ انادل تم شایان میر کا عشق ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اس کے لہجے میں محبت کا سمندر تھا۔ وہ آج واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ انادل کے دور جانے کے خوف سے ہی وہ بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ عشق ہو اسی لیے اتنا ڈانٹا تم نے مجھے؟ جب وہ پٹری پر آ ہی گیا تھا تو پھر انادل صاحبہ کا تو پٹری سے اترنا بنتا ہی تھا۔ ڈانٹا نہیں ہے، بس سمجھایا ہے، دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اب وہ بہت آہستگی سے اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رب کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کا دیوانہ تھا، دودھیا سفید ہاتھ اور لمبی مخروطی انگلیاں۔ اوکے، لیکن سچ بتاؤں، مجھے سچ میں افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے گھر کے کام سیکھ لینے چاہیے تھے، اور خاص طور پر کھانا بنانا۔ انادل یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کے بعد کھانا بنانا سیکھتی ہے، اور رہی بات تمہاری تو سچ میں مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کوئی کام کرو یا نہ کرو، بس تم میرے پاس رہو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ لبوں تک لے گیا تھا۔ اس کے عمل میں عقیدت تھی۔ وہ ایک بار پھر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اچھا رکو، ایک چیز دینی تھی تمہیں۔ وہ بستر سے اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں لفافہ پکڑے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ انادل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، پھر اس نے آہستگی سے لفافہ کھولا تھا۔ لفافے میں نکاح نامہ تھا۔ پچھلا نکاح نامہ تو وہ اس سے پہلے ہی دے چکا تھا۔
میں نے کہا تھا نا شادی کے بعد تمہیں دے دوں گا۔ ایک لمحے میں اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ کشمیر جانا، شایان کو تھپڑ مارنا، شایان کا اسے اغوا کرنا، اس کا اپنی عزت کے لیے بھیک مانگنا، دونوں کا نکاح، نفرت، نوک جھوک، شایان کا اس کی محبت میں گرفتار ہونا، انادل کا اسے انتقام لینا، اسے دھتکارنا، طلاق کی غلط فہمی، شایان کا معافی مانگنا، انادل کا اسے معاف کرنا اور دونوں کا ایک بار پھر نکاح کے بندھن میں بندھ جانا۔ اس کے رخسار خاموشی سے بھیگ رہے تھے، حلق میں الفاظ کہیں دب سے گئے تھے، رونے کی وجہ سے ناک سرخ ہو چکی تھی۔ بلبل شایان نے فوراً اس کے موتی چنے تھے، اس کے یہ موتی اسے بہت تکلیف دے رہے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ ناراض ہو مجھ سے یا پھر؟ وہ جو مختلف اندازے لگا رہا تھا اچانک انادل کے خود سے گلے لگنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ساری دنیا کے سامنے اس طرح تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ میں ساری دنیا کے سامنے اس طرح تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ شایان کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ اب اس نے انادل کے گرد حصار باندھا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے وہ اب نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ویسے تم آج گئے کہاں تھے؟ اچانک یاد آنے پر اس نے سر اٹھا کر شایان کو گھورا تھا۔ ایک ضروری کام تھا۔ شایان نے نہایت عقیدت سے باری باری اس کی دونوں آنکھیں چومی تھیں۔ اس کا ہر انداز کی محبت اور احترام سے بھرا ہوا تھا۔ مجھ سے زیادہ ضروری؟ گھنی پلکوں کی بوجھ کی وجہ سے وہ نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تم سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے، اور مدھم سا مسکراتی تھی۔ اس کے جواب نے اندر تک ایک سکون سا پہنچایا تھا۔ اچھا مجھے گھر چھوڑ دو، پہلے آئی لو یو بولو۔ اس کے مطالبے پر انادل نے اسے گھور ہی سکی تھی۔ جب پیار ہی نہیں کرتی تم سے تو کیوں بولوں؟ تنی ہوئی گردن کے ساتھ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اچھا کل رات تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے تھوڑی تھوڑی محبت ہے۔ شایان نے آنکھیں سکیڑے اس کے حسین چہرے کو فوکس میں لیا تھا۔ وہ تو دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا، اب شادی کی پہلی رات میں تمہارا دل تو نہیں توڑ سکتی تھی نا۔ اس کا انداز شایان تو ایک لمحے کے لیے بالکل سن پڑا تھا۔ بلا شبہ انادل بہت بڑی دھوکے باز تھی۔ اگر محبت نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی؟ لہجے میں اب کی بات تھوڑی خفگی در آئی تھی۔ ترس آ گیا تھا تم پر، بس اسی لیے۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیے اس نے شایان میر کو کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں کہیں نہیں لے کر جا رہا تمہیں۔ اس جملے پر بدک کر سیدھی ہوئی تھی۔ انابیہ کی کالز پر کالز آ رہی تھی، اسے بھی سب کی یاد آ رہی تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی، مجھے ہے تم سے تھوڑی تھوڑی محبت۔ وہ فوراً لائن پر آئی تھی، مبادا وہ کہیں سچ میں اسے لے جانے کا ارادہ ترک نہ کر دے۔ صرف تھوڑی تھوڑی سی مکمل اظہار سننا چاہتا تھا، میں اس سے بھی مکر جاؤں گی؟ وہ دل کھول کر ہنس دیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ رات کی سیاہی میں وہ اس بند کمرے میں میز پر بیٹھا کورے کاغذ پر کچھ الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں گلابی پن تھا اور چہرے پر خوفناک حد تک سنجیدگی۔ سوئے نہیں ابھی تک؟ نسوانی آواز پر اس نے گڑبڑا کر کاغذ چھپانا چاہا تھا، جس وجہ سے کتاب میں رکھی تصویریں فرش پر بکھر گئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے انف؟ زمین پر گری ایک تصویر اٹھاتے اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس… وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ رات کے اس وقت وہ اس طرح اس کے کمرے میں آئے گی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ساری خرافات دماغ سے نکال کر پڑھائی پر فوکس کرو، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تصویر پر بنے لال رنگ کے کانٹے کو دیکھ وہ گھررائی تھی۔ سوری آنی۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سا ہوا تھا، یا پھر شاید وہ شرمندہ ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا۔ افزا کو کیا کہا ہے تم نے جو وہ اس طرح سب چھوڑ کر جانے کو تیار تھی؟ اتنی مشکل سے روکا ہے میں نے اسے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا اور میں نے ریجیکٹ کر دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ سامنے موجود شخصیت پر بم کچھ اس انداز میں گرا گیا تھا جیسے موسم کے حالات سے آگاہ کر رہا ہو۔ وہ ہکا بکا کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا اور تم نے انکار کر دیا، کتنے بڑے ڈفر ہو تم۔ وہ اب چل کر اس تک آئی تھی۔ اس نے نہایت افسوس سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ آپ ہی تو کہتی ہے کہ ابھی صرف 16 سال کے ہو، پڑھائی پر دھیان دو اور باقی سب چیزوں کے بارے میں مت سوچو۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس خبتی سے بات کر رہی ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے کس انداز میں افسا کو ریجیکٹ کیا ہوگا۔ تم اسے سمجھا بھی تو سکتے تھے نا۔ تحمل سے گہری سانس اندر کھینچتے اس نے اپنا لہجہ بہت نرم رکھا تھا۔ وہ کوئی 5 سال کی بچی نہیں ہے جسے مجھے سمجھانا چاہیے تھا، اور اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا تو آپ نے مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ یہ میرا نہیں، آپ کی تربیت کا قصور ہے۔ کندھے اچکاتے اس نے خود کو ہر جرم سے بری الذمہ کر دیا تھا۔
لال ببو کا چہرہ لیے وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ نہایت بدتمیز ہو تم، بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں۔ ایک حادثے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ حادثہ نہیں تھا آنی، سوچی سمجھی سازش تھی۔ اچانک ہی بنجر آنکھوں میں لہو دوڑ آیا تھا، چہرہ آگ کی جلن سے دہک اٹھا تھا، ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھی، پورے جسم میں بہتا ٹھنڈا خون ایک دم ہی ابلنے لگا تھا۔ کوئی سازش نہیں تھی، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم اس بات کو؟ تم ایسے ہی کسی شخص کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ آج بھی اسے سمجھا رہی تھی، بالکل جیسے وہ ہمیشہ سے سمجھاتی رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے کان پر جو بھی نہیں رینگی تھی۔ میری ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، سرد خوفناک رات میں اس کا خون سڑک پر بہتا رہا۔ میں نے مدد کے لیے کتنی آہ پکار کی، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف وہ شخص، شایان میر احمد۔ کیا چاہا تھا میں نے؟ بس اتنا ہی کہ تھوڑی سی مدد کر دے، ہسپتال تک ہی چھوڑ دے، لیکن نہیں، انہیں رحم نہیں آیا۔ مجھے اور میری فیملی کو برباد کر کے خود خوشیاں منا رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ احنف نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی، جہاں پر شایان کے متعلق کافی آرٹیکلز چھپے تھے۔ موصوف نے شادی کر لی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے، بس تکلیف میں صرف میں ہوں۔ لیکن زیادہ دیر تک نہیں چلے گا یہ سب، میں زیادہ دیر تک انہیں خوش نہیں رہنے دوں گا۔ لہجہ اٹل تھا، وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، جو سوچ لیتا تھا وہ کر گزرتا تھا، وہ ڈھیٹوں کا سردار تھا۔ احنف، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہاری آواز سنی ہی نہ ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری فریاد وہاں تک پہنچی ہی نہ ہو، اور ویسے بھی وہ قصوروار کیسے ہو گئے؟ اگر کوئی قصوروار ہوا بھی تو وہ شخص نہ جس نے ہٹ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہٹ انہوں نے ہی کروایا ہوگا۔ اس کی بات پر مقابل نے باقاعدہ اپنا سر پیٹا تھا۔ احنف دیکھو، یہ سب چیزیں اپنے دماغ سے نکال دو، تم ابھی اس سب کے لیے بہت چھوٹے ہو، اور تم اس عمر میں کسی کا کیا بگاڑ لوگے؟ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کچھ بن جاؤ، پھر اس کے بعد اپنا انتقام لو۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، شاید مجھے چند سال مزید انتظار کرنا چاہیے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ واقعی ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ لوگ اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کر کے روک لیتے تھے۔ تمہارے ساتھ سر کھپانا بالکل فضول ہے۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ آنی، نظر رکھا کرے مجھ پر، کہیں 16 عمر میں قتل کر دیا میں نے تو نتائج آپ کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔ وہ ہنس دیا تھا، وہ پیر پٹکتی دروازہ باہر سے لاک کر گئی تھی۔ اس لڑکے سے کچھ بعید نہیں تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے دیوار بنے کھڑے مئیز پر پڑی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بری طرح چونکی تھی، ایک ہی پل میں نہ جانے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ شادی مبارک ہو دل۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے بہت گہری نظر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ انادل کی سر کو پڑتی آنکھوں میں طے شمڑ آیا تھا۔ اس کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ مئیز نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اپنے شوہر سے نہیں ملواؤ گی؟ لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ شایان اس کو دروازے سے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ مئیز اب اسی چیز کا مذاق اڑا رہا تھا کہ شادی کے اگلے ہی دن وہ اسے تنہا چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ تو آنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے ہی منع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اندر طرح طرح کے جانور موجود ہیں، کیوں انہیں دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرنا؟ پچھلے 1 سال میں وہ اسے اچھا خاصا ذلیل کر چکا تھا۔ انادل محبت سے اس کی ضد بن چکی تھی۔ انادل کی شادی بھی اس کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی، ورنہ وہ ضرور رکاوٹ بنتا۔ اف، اتنی طرفداری! کہیں ایک ہی دن میں محبت تو نہیں ہو گئی اس سے؟ اس کی بات پر مئیز کی آنکھوں میں مرچی چبھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی نہ کسی طرح یہ جاننا چاہتا تھا کہ انادل واقعی خوش ہے یا نہیں۔ محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اب ہٹو میرے سامنے سے۔ وہ کیا ہے نا، میرے شوہر نے مجھے سختی سے تاکید کی ہے کہ جانوروں سے ذرا دور رہنا۔ ایک ہتک آمیز نگاہ اس پر ڈالتے وہ آگے بڑھی تھی۔ مئیز کا سارا وجود جل کر راکھ ہوا تھا۔ انادل کی آنکھوں میں جھلکتا اطمینان دیکھ وہ کڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کا سارا وجود ہی طیش کی وجہ سے ہانپنے لگا تھا۔ دل، ابھی وہ لاؤنج کے وسط میں ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے انابیہ کو آتا دیکھ وہ رک گئی تھی۔ اپیا! وہ بھاگ کر انابیہ کے گلے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ کیسی ہو تم، اور شایان کہاں ہے؟ اپیا، وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، واپسی پر آئیں گے۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، تم خوش تو ہو نا؟ انابیہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی بلائیں ہی لیتی رہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ اپنا برقع اور حجاب کھول چکی تھی۔ انابیہ نے گلابی رنگ کے جوڑے میں اس کا میک اپ سے پاک شفاف چہرہ دیکھا تھا، چہرے پر بلا کا اطمینان اور رونق تھی۔ اپنے تمام تر خدشات کو رد ہوتا دیکھ اس نے سکون بھری سانس لی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، انابیہ نے دل سے دعا دی تھی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی، اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
وہ اصل میں چچی جان کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بس اسی لیے ذیشان چچا جان اور چچی جان کو لے کر وہاں گئے ہیں۔ انابیہ کی وضاحت پر اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اور انایا کہاں ہے؟ ابھی اس نے نام ہی لیا تھا کہ دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے انایا صاحبہ موجود تھی۔ ہائے دل، تم آ گئی، شائن بھائی کہاں ہے؟ وہ ساتھ نہیں آئے؟ اور انہوں نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ اور سب کہاں ہے؟ اور سب کیسا رہا؟ انہوں نے تم سے محبت کا اظہار کیا اور تم؟ بس کرو، سانس تو لے لو۔ اور یہ کس قسم کے سوال پوچھ رہی ہو تم؟ انابیہ نے فوراً سے اسے ڈپٹا تھا۔ میں تو جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی تھی، انایا نے منہ بسور کر صفائی پیش کی تھی۔ مبادا انابیہ کہیں دو تین لگا ہی نہ دے۔ ایسے سوال پوچھتے ہیں جنرل نالج کے لیے؟ انابیہ نے اسے صحیح جھاڑ لگائی تھی۔ اچھا باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ منہ دکھائی میں کیا ملا تمہیں؟ وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ عمرے کے ٹکٹس، ہم کچھ دنوں میں عمرے پر جا رہے ہیں۔ انابیہ اور انایا دونوں نے ہی رشک کی نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھے ساتھی سے نوازی گئی تھی۔ دل میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، بس تم کسی قسم کی کوئی الٹی حرکت مت کرنا، اپنے شوہر اور سسرال والوں کی عزت کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ انابیہ نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ جواباً انادل نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ویسے سب کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری ساس اور سسر سب بہت اچھے ہیں اپیہ، اور سب سے زیادہ شایان اچھے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شرما گئی تھی۔ چلو شکر ہے، بس کسی قسم کی کوئی زبان درازی مت کرنا۔ بس کر دیا اپیہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہوں۔ اس کی مسلسل نصیحتوں سے وہ بیزار ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی انادل کی حرکتیں بہت عجیب تھی۔ وہ کام تو بالکل ٹھیک کرتی تھی، مگر کام کرنے کا انداز ہمیشہ ہی ٹیڑھا ہوتا تھا۔ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا دل، تم فطرتاً آج بھی پہلے جیسی ہی ہو۔ انابیہ کی بات پر وہ منہ بسور گئی تھی۔ اسے کوئی ٹھیک سے سمجھتا ہی نہیں تھا سوائے شایان کے۔ اسے سوچتے ہی چہرے پر گلابی رنگ بکھر گیا تھا اور آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار۔ تو دل صاحبہ واقعی بہت خوش ہے۔ مریم نے ایک شاہ کی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی اور مریم تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ ہاں خوش تو ہوں، تمہیں پتہ ہے مریم، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں جب کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی تب بھی مجھے یہی لگا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ مجھے لگا تھا وہ کہے گا کہ دیکھو انادل، میں نے اپنا انتقام لے لیا، میں اب تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھوں گا یا پھر ساری دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر دوں گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عورت کے لیے کسی مرد پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک بار کر لیتی ہے تو پھر اس مرد کے سامنے باقی ساری دنیا جھوٹی لگتی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، جبکہ مریم دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے کبھی اپنا شوہر مانا ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کا لمس، اس کا وجود تکلیف دیتا تھا۔ میں بس کسی بھی طرح سے اس سے دور جانا چاہتی تھی، اور جب مجھے لگا کہ اس نے مجھے واقعی چھوڑ دیا ہے تو مجھے اپنی سانسیں چھنتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بہت بری طرح اس کے سحر میں جکڑ چکی ہوں اور رہائی اب بالکل بھی ممکن نہیں۔ بات کے مکمل ہونے پر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ سورج کی ترچھی کرنوں میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہیزل آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شایان جیسے شخص کا ساتھ اس کے پور میں سکون اتار گیا تھا۔ رات کے وقت وہ اسے پک کرنے آیا تھا۔ وہ اس سے بے حد خفا تھی کیونکہ شایان نے گھر کے اندر قدم تک نہیں رکھا تھا۔ انادل کے مطابق وہ ٹپیکل داماد بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم 5 منٹ کے لیے اندر آ جاتے تو کون سی قیامت برپا ہو جاتی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی دیر تھی۔ انادل صاحبہ کا انجن بھی فل چارج ہو گیا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، اس وقت گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر کسی دن آئیں گے دوبارہ۔ شایان کے سرسری سے انداز نے انادل کو مزید تپا دیا تھا۔ تمہارا امیج پہلے ہی دن بہت بری طرح سے خراب ہو گیا ہے۔ پہلے اپیہ اسی بات پر خفا تھی کہ نئی نویلی دلہن کو کچن میں بھیج دیا اور تم نے گھر کے اندر نہ آ کر انہیں مزید بدظن کر دیا۔ اس کی بات پر بری طرح چونکا تھا۔ اب آنکھوں میں ڈھیر ساری بے یقینی لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا کہا اپنے مائکے میں؟ یہی کہ تم نے مجھ پر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ شادی کی پہلی رات کھانا تو دور، پانی تک نہیں پوچھا تم نے مجھے، صبح کچن میں بھیج دیا مجھے، اور تو اور اتنی بے رخی برتی تم نے مجھ سے۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے انادل سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم سچ میں یہ کہہ کر آئی ہو؟ دانت پر دانت جمائے وہ اب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے تو سب کو بتا دیا کہ تم ایک نمبر کے بدتمیز، جاہل اور فضول انسان ہو۔ شایان کو گاڑی کے ساتھ سڑک بھی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کرنے کے بعد بہت مزے سے بیٹھی اپنی کارستانی سنا رہی تھی۔ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟
انادل ہم دونوں کی آپس کی بات تم کسی تیسرے کو کیسے بتا سکتی ہو؟ میں اپنی بہنوں سے کچھ نہیں چھپاتی۔ شایان نے لب بھیجے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب مزید کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ انادل نے لب دبائے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے تپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار نہ مجھے بالکل یقین نہیں آتا کہ تم شہزاد انکل کی بیٹی ہو۔ ایک وہ تھے جو اتنے نیک، سلجھے ہوئے اور نرم گو تھے، اور ایک تم ہو۔ کچھ دیر بعد انادل کو اس کے الفاظ کی باشگشت سنائی دی تھی۔ تمہیں میرے بابا کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا؟ انادل نے ایک آنکھ اچکا کر اس سے پوچھا تھا۔ کسے نہیں پتا؟ وہ کافی مشہور بزنس مین تھے۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑایا تھا، مگر انادل اسے نہیں پکڑ سکی تھی۔ وہ یہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ باقی راستہ بالکل خاموشی سے کٹا تھا۔ شایان کی ڈرائیونگ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ گھر پہنچ کر وہ تیش کے عالم میں کپڑے تبدیل کرنے گیا تھا۔ واپس آ کر وہ بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ اب آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس نے لائٹ آف کی تھی، حالانکہ یہ سونے کا وقت ہرگز نہیں تھا۔ انادل نے فوراً آگے بڑھ کر لیمپ آن کیا تھا۔ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ایک سخت نگاہ انادل پر ڈال کر اس نے واپس لیمپ بند کیا تھا۔ انادل تو پھر انادل تھی، اس نے واپس لیمپ آن کیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شادی کے اگلے دن ہی ان کی لڑائیاں شروع ہو چکی تھی۔ خیر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ شایان تم اوور ریئیکٹ کر رہے ہو۔ وہ اس کے رویے میں شدید خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ اس نے بس ایسے ہی مذاق کیا تھا اور وہ سیریس ہو گیا تھا۔ تم ساری دنیا کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکال کر آئی ہو اور میں اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں؟ کسی سے کچھ نہیں کہا میں نے، لیکن اب تم سے بھی بات نہیں کروں گی ساری زندگی کے لیے۔ اب ناراض ہوں میں تم سے۔ تنفن کرتی وہ صوفے تک گئی تھی، پھر اس نے وہاں سے 3-4 کشن اٹھائے تھے۔ شایان کو ہوش تب آیا تھا جب وہ اس کے اور اپنے درمیان سرحد کھینچ چکی تھی۔ اب دوسری جانب منہ موڑے بہت زیادہ خفا تھی، جبکہ وہ بیچارہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ غلطی کس کی تھی کیا معلوم، بس ناراض انادل صاحبہ تھی اور منانا شایان صاحب کو نے تھا۔ کچھ پل مزید فضا میں خاموشی چھائی تھی، پھر ایک دم ہی شایان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ بس نیک عورتیں فرمانبردار ہیں۔ شایان نے آیت ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ جو خوب نخرے دکھانے کا سوچ رہی تھی، ایک دم ہی اس کی جانب گھومی تھی اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے اپنی اہمیت جتا رہا تھا۔ وہ تھوڑا جھجک کا شکار ہوئی تھی، پھر ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ وہ بھی اسے جتانا نہ بھولی تھی کہ قرآن کریم میں عورتوں کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد ایک بار پھر گویا ہوا تھا۔ وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس کا اشارہ آج والے واقعے کی طرف تھا۔ لباس جس طرح جسم کو ڈھانپتا اور زینت فراہم کرتا ہے، بالکل اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب کے محافظ اور رازوں کے نگہبان ہوتے ہیں۔ انادل نے آنکھیں سکیڑے اس کی جانب دیکھا تھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ذہن میں دھماکہ ہوا تھا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر کی عزت رکھنا جانتی تھی، وہ اس کے ساتھ جنت تک جانا چاہتی تھی۔ اب اگر وہ پہل کر رہی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ سورہ نمبر 30 الروم آیت نمبر 21۔ شایان نے ایک کشن درمیان سے ہٹائے آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 9 التوبہ آیت نمبر 71۔ اب اس نے باقی کشنز بھی ہٹا دیے تھے۔ انادل کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ تا عمر اس کے ساتھ نماز ادا چاہتا تھا، اور
باقی تمام تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں، ڈبڈبائی آواز میں سی کرتی ہوئی منمنائی تھی۔ کیسے مانو گی؟ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ مجھے سورہ نساء کی تلاوت سننی ہے اور تم سناؤ گے۔ وہ جس قدر لاڈ سے بولی تھی وہ انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی قرآن کی آیات پڑھنے سے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، مگر تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اب نہیں لڑو گی مجھ سے۔ میں کب لڑتی ہوں؟ تم ہمیشہ لڑتے ہو مجھ سے۔ شاعر نے فوراً ہاتھ کھڑے کرتے ہار مانی تھی۔ عورت میں ٹیڑھپن تو ہمیشہ سے ہی موجود تھا، سمجھداری اسی میں ہے کہ اسے ایسے ہی قبول کیا جائے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہ ایک سمجھدار مرد تھا۔ ہاں، یقیناً وہ تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔